بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہماری اس آیہ مبارکہ پر یہ تیسری نشست ہے۔ ہم آج اس حوالے سے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عبادت کے جو تصورات اس معاشرے میں پائے جاتے تھے وہ کیا تھے۔ پہلا تصور جو مشرکین مکہ کے ہاں پایا جاتا تھا، مشرکین مکہ کے نزدیک عبادت کا تصور یہ تھا کہ ان کے نزدیک خالق کائنات کی حیثیت ایک بادشاہ کی سی ہے کہ جب تک بادشاہ کے آپ سامنے موجود ہیں تو اس کے سارے احکامات کو مانتے ہیں، اور جب بادشاہ کے دربار سے آپ نکل جاتے ہیں تو جو بادشاہ کے خاص الخاص لوگ ہیں پھر آپ ان کو خوش رکھتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے وہ سمجھتے تھے کہ چند لگی بندھی رسمیں، چند معاملات اور پوجا پاٹ کے طریقے جنہیں اپنا کے ہم اللہ کو خوش کر لیتے ہیں، وہ اسی لیے پھر بیت اللہ کا طواف بھی کرتے سال کے بعد، اور اس کے غصے سے بچنے کے لیے پھر سال کے بعد قربانی کر دیتے۔ تو اس اعتبار سے وہ بتوں کی پوجا یہ سوچ کے کرتے تھے کہ اللہ کی مرضی میں انہیں بھی دخل حاصل ہے۔ ان کے نزدیک اللہ کا تصور یہ تھا، اللہ کی عبادت کا، کہ لگی بندی رسمیں بس یہ کر لی جائیں اللہ خوش ہو جائے گا۔ دوسرا عبادت کا جو تصور ہے وہ ہے ہندوؤں اور بدھ مت لوگوں میں۔ ان کے ہاں عبادت کا تصور یہ ہے، ایک تصور تو پہلا جو مشرکین مکہ کے ہاں تھا کہ چند ایک رسمیں کر لی جائیں جس سے اللہ خوش ہو جاتا، ایک تصور یہ تھا۔ اور دوسرا تصور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بندگی اتنی عظیم ہے کہ دنیا میں رہ کر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بھی رہیں اور اللہ کو بھی یاد کر سکیں، اس لیے لازمی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دی جائے، ترک دنیا، کہ دنیا کی زندگی میں آلودہ ہو کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو ہندو اور بدھ مت ان کے ہاں آج بھی یہی تصور ہے کہ اللہ کی عبادت کوئی خاص انوکھا اچھوتا کام ہے جو دنیا میں رہ کر ممکن نہیں ہے، لہذا دنیا سے کنارہ ہو کر آپ اللہ کی عبادت کر سکتے۔ تیسرا تصور تھا عیسائیوں میں جو ان دونوں تصورات سے ملتا ہوا ہے، وہ جوگیانہ تصور جسے وہ رہبانیت کا نام دیتے تھے۔ اور چوتھا تصور تھا یہود کا کہ اہل کتاب تھے یہ، ان کے ہاں یہ تھا کہ جی جب تک اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو اللہ نہیں سنتا، اس لیے تابوت سکینہ ہو گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام، اس حضرت ہارون کی جو اولاد ہے، جب تک انہیں واسطہ نہیں بنایا جائے گا تو ہم اللہ سے مانگ نہیں سکتے۔ تو خلاصہ ان چاروں کا اللہ کو ایک بادشاہ تصور کر کے بس وقتی طور پہ عبادت کرنا رسماً ایک تصور، دوسرا کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، جو دنیاوی معاملات ہیں وہ دنیا کے معاملات ہیں، اللہ صرف دین کے معاملات کے لیے۔ تیسرا تصور کہ اللہ اور بندے کا تعلق ایک پرائیویٹ تعلق ہے، اس میں کسی اور کی حیثیت نہیں۔ چوتھا یہ کہ بندہ چونکہ بندہ ہے یہ اللہ سے براہ راست تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس لیے درمیان میں کوئی واسطہ ہونا چاہیے۔ پانچواں یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام نے اس تصور کو کلی اعتبار سے رد کر دیا۔ اسلام نے جز وقتی عبادت نہیں کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ ہفتے میں ایک آدھ دن مقرر کر لیا، دن میں کچھ لمحات مقرر کر لیے، نہیں، اسلام نے اس بات کو سرے سے ہی ختم کر دیا۔ دوسرا، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، قرآن میں بیان ہوا ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، دنیا کا ثواب ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا اچھا ثواب ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تم دنیا چاہتے ہو، دنیا بھی اللہ کے پاس ہے، دین چاہتے ہو وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تیسرا، اللہ سے براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا، اس چیز کو اسلام نے ختم کر دیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی
تمہیں نمک بھی چاہیے اللہ سے سوال کرو، تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے سوال کرو۔ اب پانچواں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دنیا سے آپ کنارہ کش ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے، صرف اس کا ایک ٹکڑا، فرمایا میں دنیا میں بھی رہتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی، میں دنیا کے معاملات کو چھوڑتا۔ تو اسلام نے یہ تصور دیا کہ صرف بندگی جو ہے چند رسموں کا، چند مراسم کا بجا لانا یہ بندگی نہیں، بندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو بجا لانا۔ اور عبادت کا مفہوم مختصر نہیں بلکہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، ہم نے یہ بھی کئی بار پڑھا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اپنے اعز و اقارب کو مال دینا، یتیموں کی مدد کرنا، مساکین کے کام آنا، مسافروں کے کام آنا، مانگنے والوں کے کام آنا، اور پھر کیا؟ غلام آزاد کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، صبر کرنا تنگی میں بھی اور جنگ کے وقت بھی، خوشحالی میں بھی، اور کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو تھے قرآن نے فرمایا عبادت یہ ہے، تو قرآن نے ان ساری عبادتوں کا کلی طور پر انکار کر کے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت معبود مانو، تم ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہو، بندگی میں ہو، اللہ سے تم ہر جگہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں کسی واسطے، ذریعے، وسیلے کی ضرورت نہیں، جس طرح کے یہودیوں نے تصور دیا کہ جی اللہ کے لیے ایک درمیان میں واسطہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ تک دعا پہنچتی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ایاک نعبد، عبادت کا تصور جو ہے باقی مذاہب میں، باقی معاشرے میں یہ تھا، اسلام نے آ کے عبادت کا یہ تصور دیا کہ عبادت صرف جز وقتی مراسم کا نام نہیں، عبادت اپنے آپ کو ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں لانے کا نام ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمارا جب تک آخری سانس ہے، جب تک ہمارا دم میں دم ہے، اللہ ہمیں اپنی بندگی میں رکھے، اللہ ہمیں اپنی بندگی میں رکھے۔ ہم مسجد میں ہوں اللہ کی بندگی میں ہوں، گھر میں ہوں تو اللہ کی بندگی میں ہوں، بازار میں ہوں تو اللہ کی بندگی میں ہوں، ہاتھ کار والے دل یار والے، کوئی بھی کام کر رہے ہوں یہاں کی لو اس کی طرف لگی ہونی چاہیے۔ یہ ہے عبادت کا سادہ سا مختصر سا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔